السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر انتہائی عقیدت، محبت، ذوق، شوق، الفت اور سچی چاقت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز و محور، مالک جن و بشر، حبیب رب اکبر، اللہ کے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، سرور کائنات، فخر موجودات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود عقیدت کے ساتھ پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 18 محرم الحرام کی شب ہے اور کل 18 محرم الحرام کا دن ہے، اور اس دن شہزادہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی اوسط سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک آتا ہے۔ اس سے مناسبت سے میں کچھ دیر آپ کی پاکیزہ حیات، پاکیزہ زندگی کے کچھ گوشوں پر، پاکیزہ زندگی کے کچھ گوشے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ ہم ان کی پاکیزہ سیرت کو سنیں اور سنائیں اور اس پر عمل کریں۔ یاد رکھیں، بزرگان دین، اولیاء اللہ، اہل بیت اطہار، شہداء کربلا، شہداء احد، بدر، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کہ جو واقعات اور سیرت ہم بیان کرتے گئے، تو ہمارا مقصد صرف واقعات سنانا اور واہ واہ کرانا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امام اہل سنت نے جو فرمایا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یعنی اولیاء اللہ کا راستہ، بزرگان دین کا راستہ راہ خدا گے، اگر ان کی سیرت پر عمل کریں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے بزرگان دین کے واقعات اور سیرت کو بیان کرتے گئے کہ رب رسول کی رضا حاصل ہو، اور ان کی زندگی اور ان کی حیات سن کر ہمیں بھی زندگی گزارنے کا طریقہ آ جائے، سلیقہ آ جائے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام علی ہے۔ کیا نام ہے؟ علی۔ کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو بکر ہے۔ القابات سجاد، سید الساجدین، زین العباد اور زین العابدین۔ آپ کے والد محترم کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والدہ کا نام حضرت شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ، جو شاہ ایران کی شہزادی تھی۔
حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ 5 شعبان المعظم، کب 5 شعبان المعظم ہجری سن 38 میں مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اسے یاد رکھیے گا۔ اب دیکھیں آپ کے القابات بہت زیادہ ہیں، لیکن صرف میں 2 لقب، آپ کے 2 القابات پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ان القابات سے کیوں یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کو ان القابات سے آپ کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے۔ وہ 2 القابات پر، ان 2 لقب پر میں کچھ دیر گفتگو کرتا ہوں۔ بہت سارے القابات میں سے ایک لقب آپ کا ہے سجاد۔ کیا لقب ہے؟ سجاد۔ سجاد کا معنی ہوتا ہے خوب سجدے کرنے والا، بہت ہی زیادہ سجدے کرنے والا، یہ سجاد کا مطلب ہوتا ہے۔ اور آپ کو سجاد اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کثرت سے سجود کرنے والے تھے، سجدہ کرنے والے تھے، اور آپ اتنی کثرت کے ساتھ سجدے کرتے تھے۔ آپ کے شہزادے امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد اتنی کثرت کے ساتھ سجود کیا کرتے، رب کی بارگاہ میں اتنے سجدے کرتے، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے والد محترم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے، فوراً رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے۔ جب 2 آدمیوں کے درمیان صلح کراتے، فوراً سجدہ کرتے۔ فرائض سے فراغت کے بعد فوراً آپ سجدہ کیا کرتے تھے، اتنی کثرت کے ساتھ سجدہ کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو سجاد کہا جاتا ہے۔ بہت ہی زیادہ سجدے کرتے، بہت ہی زیادہ سجدے کرنے والا۔ اور اللہ اکبر، یہی سیرت ہمیں، یہ سیرت کا گوشہ ہمیں بتاتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ کرتا رہے۔ نمازوں کے تو سجدے کرے ہی کریں، اس کے علاوہ سجدے شکر بھی ادا کریں۔ جب کوئی عمدہ اور لذیذ کھانا کھائے تو رب کی بارگاہ میں سجدے شکر ادا کریں۔ نماز کی ادائیگی کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ نیند سے بیدار ہونے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس لیے کہ سجدہ ایک ایسا رکن ہے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو بندے کی سب سے محبوب ادا یہی لگتی ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ہو۔ اللہ اکبر، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے سجود کرتے، سجدے کرتے، اسی لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سجاد کہا جاتا ہے۔ جب ہم شجرہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے۔ تو یہ جو آپ کو سجاد کہا جاتا ہے، یہ آپ کا نام نہیں، یہ آپ کا کیا ہے؟ لقب ہے سجاد۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جنہیں علی اوسط کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرا لقب آپ کا ہے زین العابدین۔ زین کا معنی ہوتا ہے زینت، عابدین کا مطلب ہوتا ہے عابد کی جمع، عابدین عبادت کرنے والے، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اس لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ زین العابدین۔ اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، اتنی کثرت کے ساتھ کہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ دن اور رات میں 1000 نفل نماز پڑھتے تھے، 1000 نفل نماز پڑھتے تھے۔ ذرا سوچئے، ایک اور آگے فرمایا جاتا ہے کہ ایک رات میں پورا قرآن تلاوت کر دیا کرتے تھے، پورا دن روزہ رکھتے تھے، اور افطار کے وقت روٹی کے چند ٹکڑوں پر آپ اکتفا کرتے تھے۔
افطار کرتے تھے۔ یہ آپ کی عبادت کا حال، آپ کی عبادت کا حال تو یہ ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، خوف خدا بھی دے گئے۔ رب کی عبادت کے لیے جب تیار ہوتے ہیں تو آپ کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب وضو کرتے تو وضو کرنے کے بعد آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا ہے، بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، لرزہ بر اندام ہو جاتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر آپ کی ایسی حالت کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے، آپ کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں وضو کرنے کے بعد کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں؟ کس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والا ہوں؟ سیٹھوں کے جام میں سامنے جائے تو غلام بن کے جائے، اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو تو ایسے ہی ہو جائے۔ کہ یہ رب کی بارگاہ ہے، رب کی بارگاہ میں ایسے نہیں حاضر ہوتے گئے، رب کی بارگاہ میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، خلوص للہیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ اور میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میری عبادت میرے منہ پر نہ مار دی جائے، میں خوف و خشیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ اس وجہ سے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ آپ کی عبادت کا حال ہے، بلکہ آپ اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے کہ عبادت کرتے وقت کبھی آپ کا ذہن بھی منتشر نہیں ہوتا تھا، کسی اور کا تصور بھی نہیں آتا تھا، ایسے آپ عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ، اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ زین العابدین آپ کو لقب کب ملا، یہ واقعہ بھی سنیں، اور عبادت کے تعلق سے بھی یہ بات عرض کرنے لگا امام زین العابدین کی کہ آپ ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک اژدہا آپ کے سامنے آ گیا، اور یاد رکھنا شیطان کو یہ طاقت ہے جو جن میں سے کہ جو روح چاہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہ دراصل جو یہ اژدہا تھا وہ ایک شیطان تھا جو اژدہے کی شکل اختیار کر کے آیا تھا۔ امام زین العابدین جو رب کی عبادت میں تھے، نماز کی حالت میں تھے، تو آپ کا ذہن منتشر کرنے کے لیے، آپ کا دھیان بھٹکانے کے لیے اس نے یہ کام کیا، اژدہے کی شکل اختیار کر کے آیا، سامنے کھڑا ہو گیا۔ لیکن امام زین العابدین جو ہے دس سے مس نہ ہوئے، رب کی عبادت میں ہیں، خلوص اور الہیت کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کر رہے گے۔ امام زین العابدین یہاں تک کہ وہ اژدہا آگے بڑھا اور اس نے آپ کے انگوٹھے مبارک کو ڈس لیا، لیکن امام زین العابدین نے اپنی نماز کو نہیں توڑا، آپ نماز کی ادائیگی کرتے رہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا فرماتے رہے۔ نماز جب آپ نے مکمل ادا فرما لی، جب آپ نماز مکمل کر چکے تو آپ پر منکشف ہوا، آپ پر ظاہر ہوا کہ یہ کوئی اژدہا نہیں ہے، یہ شیطان اژدہے کی شکل اختیار کر کے آیا گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ سنتے کہ شیطان دھواں بن کے اڑ گیا، دھواں بن کے اڑ گیا۔ یہ ہے آپ کی عبادت کہ جب آپ عبادت کرتے تھے نا رب کی، تو اژدہے سے بڑا اژدہا آ جائے، کوئی بھی چیز آ جائے، لیکن آپ جو ہے نماز نہیں توڑتے تھے۔ ایسے رب کی خلوص للہیت اور خشوع اور خضوع کے ساتھ، خشیت کے ساتھ آپ ایسی عبادت کرتے تھے رب تبارک و تعالی کی۔ اسی وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ زین العابدین۔ کیا کہا جاتا ہے؟ زین العابدین۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی ادائیگی فرما رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے کہ گھر میں آگ لگ گئی۔ آج تو ہمیں تھوڑی سی بدن میں حرکت ہوتی ہے تو ہمیں چاہے ہم کتنی کوئی بھی عبادت کر رہے، تلاوت قرآن میں ہو، فرض نماز کی ادائیگی ہو، نوافل کی ہو، لیکن اگر تھوڑی سی بدن میں حرکت ہو تو فوراً ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، یا ارد گرد بھی اگر کسی چیز کے گرنے کی یا چلنے کی اگر آواز ہو تب بھی ہمارا ذہن منتشر ہو جاتا ہے اور خیال اس طرف چلا جاتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت دیکھیں، آپ نماز کی حالت میں گئے، سجدہ آپ کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے، اور گھر میں آگ لگ گئی۔ جب گھر میں آگ لگ گئی تو چاروں طرف سے آواز بلند ہوئی، النار النار یا زین العابدین،
اے امام زین العابدین آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ ذرا توجہ کرے، ذرا توجہ کرے، لیکن رب کی عبادت میں خشوع اور خضوع کے ساتھ، خشیت کے ساتھ آپ اس طرح مستغرق تھے، اس طرح مصروف تھے، کسی کی آواز آپ کی کانوں تک نہ آئی، کسی کی آواز آپ کی نماز میں خلل پیدا نہ کر سکی۔ یہ آگ جو ہے آپ کی عبادت میں کچھ خلل پیدا نہ کر سکے، یہاں تک کہ آگ بجھ گئی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے امام زین العابدین، اے شہزادہ حسین، یہ کیا آگ لگ گئی؟ اور آخر آپ کس کام میں ایسے مصروف تھے کہ آپ کو یہ آگ بھی کچھ اثر نہ کر سکی، آگ کا بھی آپ کو احساس ہوا؟ کون سی بات آپ کو یاد آ گئی؟ امام زین العابدین فرماتے گئے کہ اللہ اکبر، آخرت کی آگ نے مجھے دنیا کی آگ سے غافل کر دیا۔ آخرت کی آگ نے دنیا کی آگ سے مجھے بے خبر کر دیا، بے خبر کر دیا۔ کہا کہ مجھے آخرت کی آگ یاد آ گئی کہ کیسا حشر ہوگا، وہ کیسا دین ہوگا، 50,000 برس کا دین، کتنا سخت دین ہوگا، اور اس وقت کیسے حساب و کتاب میں دوں گا۔ کہا وہ آخرت کی آگ یاد آ گئی، مجھے دنیاوی آگ کا کوئی خیال ہی نہ رہا۔ یہ ہے آپ کی عبادت کا حال۔ ذرا سوچیں کہ گھر میں آگ لگ جائے پھر بھی آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے، ایسے خشوع اور خضوع کے ساتھ رب کی عبادت کرتے ہیں، تصور بھی نہیں ہوتا کسی کا، خیال تک اپنے دماغ میں کسی کا نہیں لاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ زین العابدین کہا جاتا ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت، زین العباد کہا جاتا ہے، اسے کثرت سے عبادت کرنے والے۔ بلکہ آپ کی عبادت کا حال تو یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے شہزادے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ کنویں میں گر گئے، تو لوگ دوڑے دوڑے آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، امام زین العابدین، آپ کا لڑکا، آپ کا شہزادہ کنویں میں گر گیا، کنویں میں گر گیا، کنویں میں گر گیا۔ اور اس وقت امام زین العابدین نماز کی حالت میں تھے، لوگ شور مچاتے رہے، لوگ چلاتے رہے کہ لڑکا کنویں میں گر گیا، کنویں میں گر گیا، لیکن امام زین العابدین کسی کی طرف توجہ نہیں کر رہے۔ ان لوگوں کی آواز آپ کی نماز میں خلل پیدا نہیں کر پائی۔ امام زین العابدین اپنی نماز میں ہے، رب کی عبادت میں ہے، رب کی یاد میں ہے، سجدہ ریز ہے، تلاوت قرآن کر رہے ہیں، دل خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نے مکمل نماز ادا کی۔ اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کا شہزادہ کنویں میں گر گیا؟ امام زین العابدین نے نماز ختم کی تو پھر آپ نے فرمایا، اے لوگوں، یہ شیطان کا بہکاوا تھا، یہ شیطان مجھے بہکا رہا تھا چلا چلا کر کہ تمہارا شہزادہ کنویں میں گر گیا، تاکہ میں نماز توڑ کے رب کی عبادت سے دور ہو کے میں اپنی توجہ اور اپنا دھیان اپنے بچے کو بچانے میں لگا دوں اور رب کی عبادت سے میں غافل ہو جاؤں۔ یہ شیطانی حملہ تھا۔ کہا کہ میں شیطانی حملوں سے دور رہتا ہوں، مجھے کسی کا تصور، کسی کا خیال، کسی کی بھی محبت مجھے اللہ کی عبادت سے غافل نہیں کر سکتی ہے، یہاں تک کہ اپنی اولاد کی بھی محبت مجھے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی ہے۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نماز سے فراغت پانے کے بعد کنویں پر گئے اور ہاتھ کنویں میں ڈالا اور اپنے لڑکے کو کنویں سے باہر نکال لیا۔ کنواں گہرا ہوتا ہے نا، ایسے تو کنویں کی گہرائی تک ہاتھ نہیں پہنچے گا، چھوٹا سا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن یہ عبادت کرنے والوں کا حال ہوتا ہے کہ جو رب کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر چیز کی حفاظت فرماتا ہے، اولاد کی بھی حفاظت فرماتا ہے، جان کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ جو اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، اپنے ہاتھ کنویں میں ڈالا اور باہر نکال لیا، اس سے یہ کثرتی عبادت، یہ کثرتی عبادت ہے، یہ آپ کی عبادت کا حال ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ زین العابدین، عبادت کرنے والوں کی زینت، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ بلکہ اللہ اکبر، آپ کو پتہ ہے کہ جب امام زین العابدین رب کی بارگاہ میں جب سجدہ ریز ہوتے تھے تو آپ سجدے میں کیا پڑھتے تھے؟ سجدے میں کیا پڑھتے تھے؟ آج وہ میں دعا پڑھنے لگا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو اگر یہ دعا یاد ہو گئی نا، ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں یہ دعائے زین العابدین وہ دعا ہے کہ اگر کوئی سجدے میں جا کر اس دعا کو پڑھ لے، جب سجدہ شکر ادا کرے اور اگر اس دعا کو پڑھ لے
اس کے بعد جو بھی دعا مانگے رب تبارک و تعالیٰ اس کی ساری دعائیں قبول فرماتا ہے. جس حاجت کے پیش نظر اس دعا کو پڑھا جاتا ہے وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے. دعا کیا گیا؟ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین سجدے میں گئے، طویل سجدہ آپ نے کیا. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ میں قریب جاؤں اور دیکھو کہ امام زین العابدین سجدے میں کیا پڑھتے ہیں، سجدہ کر کے رب سے کیا مانگتے گئے. تو جب وہ قریب گیا تو امام زین العابدین رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے اور آپ پڑھ رہے گئے عبدو کا بے فنائی کا، مسکینوں کا بے فنائی کا، سائلوں کا بے فنائی کا، فقیروں کا بے فنائی کا. آپ سجدے میں پڑھ رہے گئے کہ اللہ یہ تیرا بندہ تیری پناہ طلب کرتا ہے. مسکینوں کا بے فنائی کا، یہ تیرا مسکین بندہ تیری پناہ طلب کرتا ہے. سائلوں کا بے فنائی کا، یہ تجھ سے سوال کرنے والا، تجھ سے مانگنے والا تیرا بندہ تیری پناہ طلب کرتا ہے. فقیروں کا بے فنائی کا، یہ تیرا فقیر بندہ تیری پناہ طلب کرتا ہے. یہ دعا امام زین العابدین سجدے کی حالت میں مانگا کرتے تھے. تو اللہ و بزرگان دین فرماتی یہ وہ دعائیں کہ اگر کوئی مانگ لے تو جس ارادے کے ساتھ، جس خواہش کے ساتھ، جس مراد کے ساتھ یہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی مراد میں اسے کامیابی عطا فرما دیتا ہے. یہ آپ کی عبادت کا حال، کثرت سجود، کثرت عبادت. اللہ اکبر. اسی وجہ سے آپ کو سجاد اور زین العابدین کہا جاتا ہے. یہ دو لقب کی میں نے مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے کی ہے کہ اسی وجہ سے آپ کو سجاد اور زین العابدین کہا جاتا ہے. اسی طرح حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا ایک گوشہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت ہی زیادہ سخی تھے، سخاوت، کیونکہ یہ خاندان رسول ہے نا. اللہ اکبر. یہ نبی کے نواسے کے شہزادے ہیں اور نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے خالی ہاتھ کبھی لوٹا نہیں، اور یہ انہی کا خاندان ہے تو بھلا کوئی کیسے خالی ہاتھ لوٹ سکتا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اتنے سخی تھے، اتنی سخاوت کرتے کہ روزانہ 100 بکرے ذبح کیے جاتے تھے. کتنے؟ 100 بکرے ذبح کیے جاتے تھے. وہ ذبح کرنے کے بعد یہ نہیں کہ فریج میں رکھ لیا، اپنے پاس رکھ لیا، نہیں. امام زین العابدین 100 بکرے ذبح کیے جاتے تھے اور وہ سارا کے سارا گوشت غربا اور مساکین اور بیواؤں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا، بانٹ دیا جاتا. آپ اتنے زیادہ سخی اور اتنے زیادہ رحم دل تھے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اناج کی بوریاں اٹھا کر غریبوں اور بیواؤں کے گھر تک پہنچاتے تھے. اور مدینہ منورہ میں کئی گھر تو ایسے تھے کہ جنہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں راشن آتا کہاں سے، ہمارے گھر میں یہ کھانا پہنچاتا کون ہے، یہ اناج پہنچاتا کون ہے. جب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ذات امام زین العابدین کی تھی کہ جن کے ہوتے ہوئے ہم کبھی بھوکے نہیں سوئے. یہ پہنچانے والی ذات امام زین العابدین کی تھی، یہ خیال رکھنے والی ذات امام زین العابدین کی تھی. آپ ایسے سخی تھے کہ کئی گھروں میں آپ جو ہے بنفس نفیس بذات خود جو ہے اناج کے بوریاں اپنے پشت پر لاد کر آپ ان کے گھر تک پہنچاتے تھے. اور اسی وجہ سے آپ کی پشت پاک پر جو ہے سیاہ داغ پڑ گئے تھے بوریاں اناج کو اٹھانے کی وجہ سے. اتنے زیادہ سخی تھے، خود جو ہے جا کر آپ غریبوں اور فقیروں مسکینوں بیواؤں کے گھر کھانا پہنچاتے تھے، لوگوں کے درمیان بانٹ دیتے تھے. امام زین العابدین یہ آپ کی سخاوت کا حال ہے. اللہ اکبر. یہ آپ کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں بخیل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سخی ہونا چاہیے. ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ سخی ہونا چاہیے. اور حدیث شریف کے اندر بھی آیا ہے کہ مفہوم ہے کہ السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ، کہ سخی جو ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی جو ہے لوگوں کے قریب ہوتا ہے، سخی جو ہے جنت کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سخاوت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. امام زین العابدین آپ اس قدر سخی تھے، اس رب کی بارگاہ میں اتنے محبوب تھے
تو یہ آپ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ بخیل نہیں ہونا چاہیے، سخی ہونا چاہیے۔ اور سخی ہونے کا یہ نہیں کہ ہم اپنے مال کو ضائع کریں، برباد کریں جوا کھیلنے میں، شراب میں، اور اسی طریقے سے دنیاوی لذتوں کے خاطر، ایک یا نفسانی خواہشات کے لیے غم جوگے مال اور اپنی اشیاء کو استعمال کریں، یہ سخاوت نہیں۔ سخاوت یہ کہ کسی غریب کا پیٹ بھر جائے، کسی فقیر کا پیٹ بھر جائے، جہاں چولہے نہیں جلتے ہیں وہ چولہے جلتے ہو جائیں، جن لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں وہ کپڑے پہنتے ہو جائیں، یہ ہے سخاوت۔ جو بھوکے ہیں انہیں کھانا مل جائے، جو پیاسے ہیں انہیں پانی مل جائے، یہ ہے سخاوت۔ سمجھ آئی بات؟ اور یہ کہ رب کی راہ میں خرچ کرنا۔ اگر مسجد میں اگر کسی کام کی ضرورت، اگر کوئی کام ہے جو ہو نہیں رہا ہے، آپ کے پاس پیسے کہ آپ مسجد میں وہ کام کروائیں، مدرسے میں ضرورت ہے مدرسے میں دیں، جو علم حاصل کر رکھے گئے ان طلباء کو آپ تحفہ تحائف پیش کریں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان علماء کی بارگاہ میں تحفہ تحائف پیش کریں، یہ ہے سخاوت۔ یہ سخاوت ایسی سخاوت ہے جس کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے، قبر میں بھی ملتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایسی سخاوت کا فائدہ حشر کے دن بھی ہوگا۔ سمجھ آئی بات؟ تو اللہ اکبر۔ امام زین العابدین کیا تھے؟ بہت ہی زیادہ سخاوت کرنے والے، بہت ہی زیادہ سخاوت کرنے والے۔ اور جہاں آپ کی سخاوت، جہاں آپ سخی تھے، آپ جہاں کثرت سے عبادت کرنے والے، کثرت سے سجود کرنے والے، وہیں آپ صبر و تحمل والے، صبر و تحمل والے تھے، اور ایسا صبر، آپ کا ایسا صبر تھا، ایسے صبر و تحمل والے تھے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بیان کیا جائے کہ آج تو لوگ تھوڑی تھوڑی سی بات میں غصے میں آ کے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ اپنی زبان سے نکال دیتے گئے، نازیبا کلمات کہتے تھے، لیکن یہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایسے صابر اور شاکر تھے اور ایسے صبر کرنے والے تھے کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ فلاں شخص آپ کو برا بھلا کہتا ہے، برا بھلا۔ امام زین العابدین نے فرمایا اچھا مجھے برا بھلا کہتا ہے، چلیے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور اس سے ملاقات کرتا ہوں جو مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ آج تو لوگوں کے حالات کیا ہے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے۔ اگر کوئی پتھر مارے تو ہم بھی سامنے پتھر ماریں یا اینٹ مارے، یا اگر کوئی ہمیں اینٹ مارے تو ہم نے سامنے پتھر مارے یا اینٹ مارے۔ کوئی ایک گالی بولے ہم دو بولے، کوئی دو بولے ہم چار بولے گالی، یہ تو ہمارا حال ہے۔ غصے پر کنٹرول نہیں، اگر کوئی ہمیں تھوڑا سا چھیڑ دیتا ہے تو نہ جانے ہم کہاں کہاں تک اسے بول دیتے گئے۔ لیکن ذرا امام زین العابدین کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اچھا چل مجھے اس کے پاس لے چل جو مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ اب یہ شخص دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ آج تو اس کی خیر نہیں، آج تو لگتا ہے کہ امام زین العابدین اسے سزا دیں گے۔ امام زین العابدین اس کے پاس پہنچے، مسکرائے اور اس کے بعد آپ نے اسے فرمایا تو مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا سن، تو جو کچھ بھی کہتا گے اگر وہ سچ گئے تو اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے، اور اگر تو جو کہتا ہے اگر وہ جھوٹ گئے تو اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے۔ برا بھلا کہنے والوں کو برا بھلا نہیں کہا آپ نے، گالی دینے والوں کو گالی نہیں دی، برا کہنے والوں کو برا نہیں کہا، بلکہ دعائیں دی اور کہا کہ اگر تو سچا گئے تو یہ آپ کی عاجزی اور انکساری کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو بخشائے ہوئے، جن کے صدقے میں اللہ کئی ہزاروں کو جنت عطا فرمائے، کئی لاکھوں کو جہنم سے آزاد فرما کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہ وہ ایسے مقدس ذات ہے، لیکن آپ کے عاجزی اور انکساری اور غرور اور تکبر سے اتنے دور کہ آپ فرماتے کہ تو جو کہتا گئے اگر واقعی میں وہ صحیح ہے تو اللہ میری بخشش کرتے، اور اگر تو کہتا ہے اگر وہ جھوٹ ہے تو اللہ تیری بخشش کرتے۔
ذرا سوچیے، یہ امام زین العابدین، یہ ہے آپ کا صبر و تحمل، یہ ہے آپ کا صبر و تحمل۔ تو یہاں پر امام زین العابدین کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ جب مصیبت آئے، پریشانی آئے تو اسے صبر کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ اور وبشر الصابرین، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ کس بات کے؟ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے تنہا نہیں، اللہ ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے، تب صبر کرنا سیکھیں۔ آج تو ہمارے گھر میں اگر انتقال ہو جاتا ہے تو ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، کپڑے پھاڑتے ہیں، یہ صبر کرنا نہیں ہوتا ہے۔ صبر کرنا یہ ہے کہ رب کی رضا پہ راضی رہے، اور اس وقت یہ کلمات کہے کہ اللہ جس میں تو راضی ہے تیرا بندہ بھی اس میں راضی ہے۔ 10 محرم کا دن اگر 10 محرم کا دن آئے تو جو ہمیں قربانیاں یاد آتی ہیں وہ عظیم شہداء کی قربانیاں ہے نا، اسلام کو بچانے کی خاطر، شریعت کے اصولوں کو بچانے کی خاطر، نبی کے دین کو بچانے کی خاطر جنہوں نے قربانیاں رب کی بارگاہ میں پیش کی گئے، اگر ان کی قربانی آ جائے تو پھر ان شیعوں کی طرح نہیں کرنا ہے، ماتم کرنے، کالے کپڑے پہننا، سوگ منانا، کپڑے پھاڑنا، تلواریں مارنا، یہ کرنا وہ کرنا، نہیں نہیں نہیں۔ اگر ان کی عظیم قربانیاں یاد آ جائیں تو پھر صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، صبر۔ جب حضرت عباس علم بردار شہید ہوئے، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر جب شہید ہوئے، حضرت قاسم جب شہید ہوئے تو امام حسین نے ماتم نہیں کیا تھا، سینہ نہیں پیٹا تھا، اب زور زور سے روئے نہیں تھے، بلکہ آپ نے اس وقت کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ رب کا مال تھا، رب نے لے لیا اے اللہ۔ اور آپ نے اسی میدان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ مولا جس میں تیری رضا ہے، امام حسین کی بھی اس میں رضا ہے، جس میں تو راضی ہے کہ اس میں میں راضی ہوں۔ تو یہ آپ کی اللہ اکبر اہل بیت کی زندگی کا درس ہے، صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کا پھل یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ صبر کرنا، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک گوشہ ہے کہ آپ صبر و تحمل والے تھے، صابر و شاکر تھے آپ۔ سمجھ آئی بات؟ اللہ اکبر۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ سیرت۔ اب ایک آخر میں ایک بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ذرا توجہ کے ساتھ ایک بات وہ سننا اور اس پر عمل کرنا۔ وہ ذرا بڑی زبردست بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ آج کچھ ایسے برساتی کیڑے پیدا ہو، آج کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو صحابہ کی ذات پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ معاذ اللہ کوئی صدیق اکبر پر انگلی اٹھاتا ہے، کوئی عمر فاروق عثمان غنی مولا کائنات پر اٹھاتا ہے، کچھ ایسے بدبخت ہیں جو معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ رب العالمین یزید، پلید، خبیث، مردود، جہنمی، اس جاہل کا، اس غدار کا، پلید کا نام لے کے معاذ اللہ رب العالمین 100 بار معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہے، امت کے ماموں کے حضور کے صحابی کے، ان کی ذات پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، انہیں گالی گلوچ کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ ذرا دیکھنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ گوشہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور آپ نے ہمیں کیا درس دیا ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سننا کہ چند لوگ عراق کے رہنے والے آپ کی بارگاہ میں آئے اور خلفائے ثلاثہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، خلفائے ثلاثہ، اور حضرت علی، اگر یہ 4 کا نام ہو تو خلفائے راشدین انہیں کہا جاتا ہے۔ تو خلفائے ثلاثہ چند عراقی لوگ کس کی بارگاہ میں آئے؟ امام زین العابدین کے۔ اب ذرا دیکھنا کہ یہ چند ٹکے کے لوگ جنہیں اردو بھی صحیح پڑھنا نہیں آتا ہے، ہم ان کی بات مانیں، ان کا طریقہ اپنائیں کہ وہ وقت کے زین العابدین، زین العباد، سید الساجدین حسین ابن علی کے اولاد کہ ہم بات مانیں کہ ان لوگوں کی بات مانیں۔ ذرا توجہ کرنا، امام زین العابدین کی بارگاہ میں آئے اور آ کے
صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم برا بھلا کہنے لگے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صبر و تحمل کے بعد اب انہیں برداشت کرتے رہے، جب وہ بول کے چپ ہو گئے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جواب ہے نا، وہ جواب کو ذرا یاد رکھنا۔ اور اگر کوئی کسی بھی صحابی کا گستاخ، صحابہ میں سے کسی بھی صحابی سے نفرت کرنے والا اگر تمہارے سامنے آ جائے نا، تو تمہیں وہی کرنا ہے جو امام زین العابدین نے کیا۔ اگر تم یہ کرو گے صحابہ کے گستاخ کے ساتھ تو غلط نہیں، بلکہ امام زین العابدین کی سنت ادا ہوگی کہ اگر کوئی صحابہ کا گستاخ ہے، صحابہ سے نفرت کرنے والا ہے، ایک بھی صحابی سے، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے امام زین العابدین کی سیرت پڑھے۔ جب یہ لوگ برا بھلا کہنے لگے تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے، اے لوگوں، ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہتے ہو، عمر فاروق کو برا بھلا کہتے ہو، عثمان غنی کو برا بھلا کہتے ہو، صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہو۔ امام زین العابدین فرماتے کہ اے عراقیوں، اے لوگوں سنو، میں تم سے کچھ سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تم ان لوگوں میں سے ہو، ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں رب نے قرآن میں ارشاد فرمائے، جن کے شان رب نے قرآن میں بیان فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے عرض کرنے لگا، پڑھنے لگا ہوں۔ امام زین العابدین فرماتے، عراقیوں بتاؤ کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جن کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان فقیر مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اپنے مالوں سے نکالے گئے اس حال میں کہ اللہ کی طرف سے فضل اور رضا چاہتے گے اور وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کرتے گے، وہی لوگ سچے گے۔ امام زین العابدین فرماتا ہے کہ جن کے مال اللہ کی راہ میں، جن کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، قربانیاں پیش کرنا، ان کے مال اور ان کی قربانیوں کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا، جن کی سچائی کا ذکر رب نے قرآن میں فرمایا گیا۔ اے لوگوں بتاؤ کیا ان لوگوں میں سے ہو تم جن کی سچائی قرآن میں بیان ہوئی گئی، جن کے مال خرچ کرنے کو، قربانیوں کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا گیا، کیا ان لوگوں میں سے ہو تم لوگ؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، پھر یہ بتاؤ کیا ان لوگوں میں سے وہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ فرماتے کیا ان لوگوں میں سے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اور وہ جنہوں نے ان مہاجروں سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا اور وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے گے اور وہ اپنے دلوں میں ان کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان کو دیا گیا اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے گے اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب گئے۔ امام زین العابدین فرماتے کہ جن کی محبت رب نے قرآن میں بیان فرمائی کہ صحابہ اتنے نرم دل تھے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کر دیتے تھے، جن کی محبت کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا گیا، جن کی کامیابی کو رب نے قرآن میں بیان فرمایا گیا۔ اے لوگوں بتاؤ کیا تم ان لوگوں میں سے ہو کہ جن کی کامیابی اور جن کی محبت کا ذکر رب نے قرآن میں بیان فرمایا گیا، کیا ان لوگوں میں سے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ان لوگوں میں سے ہم نہیں ہیں، ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کا ذکر رب نے قرآن میں سورہ حشر میں فرمایا ہے، نہیں ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں تو اے لوگوں سنو، پھر میں گواہی دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ تم
اس فرمان کی بھی مصداق نگی کو جس سے قرآن پاک میں فرمایا گیا والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ قرآن میں فرمایا گیا اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان اور بہت رحمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد آپ فرماتے تم تو اس آیت کی بھی مصداق، اس فرمان کی بھی مصداق نگی ہو۔ اور اس کے بعد امام زین العابدین جلال والے انداز میں فرماتے کہ یہاں سے اٹھ جاؤ۔ یہ صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ امام زین العابدین کا سلوک ہے، اسے سن لو۔ اور کسی بھی صحابی کا گستاخ اور دشمن اگر تمہارے سامنے آئے نا تو وہی کرنا ہے جو حسین ابن علی کے شہزادے نے کیا گیا، وہی کرنا ہے جو اہل بیت میں سے جو چوتھے امام ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، وہی کام تمہیں کرنا ہے۔ کیا کیا آپ نے؟ یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، میرے سامنے مت بیٹھو، اٹھ جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور آئندہ کبھی بھی یہ شکل مجھے مت دکھانا، آئندہ یہ شکل کبھی مجھے مت دکھانا۔ اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ علی کا خاندان ہے، یہ رسول پاک کا خاندان ہے، ہم اہل بیت ہیں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اہل بیت کے پاس وہی بیٹھ سکتا ہے جو صحابہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، وہی بیٹھ سکتا ہے جو صحابہ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو، اس کا نہ یہاں ٹھکانہ ہمارے پاس ہے، نہ قیامت میں اس کا ٹھکانہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس وہی بیٹھ سکتا ہے جو صحابہ سے پیار کرتا ہے، جو صحابہ سے محبت کرنے والا ہے۔ صحابہ کے دشمنوں کی جگہ اہل بیت کے پاس نہیں ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طرز عمل ہے، صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ یہ رد عمل ہے، یہ رد جواب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کا دشمن ہمارے پاس نہیں بیٹھ سکتا۔ امام زین العابدین نے صحابہ کے گستاخوں کو اپنے سے دور کر کے اپنے سامنے سے ہٹا کر بتایا کہ جو صحابہ کا دشمن ہے وہ دنیا میں بھی اہل بیت کے ساتھ نہیں ہے اور قیامت میں بھی اہل بیت کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ جو علی کی محبت کا دعویٰ کرتے گئے، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے گئے، اور صدیق اکبر پر طعن و تشنیع کرتے گئے، عمر فاروق کو برا بھلا کہتے، عثمان غنی کو برا بھلا کہتے گئے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلوچ کرتے گئے۔ تو پھر ایسے لوگ یاد رکھے کہ ان کے صرف محبت کے دعوے گئے کہ دعوے کے دعوے رہ جائیں گے، نہ انہیں اہل بیت کی محبت دنیا میں فائدہ دے گی، نہ قیامت کے دن فائدہ دے گی، نہ قبر میں فائدہ دے گی، ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ بدترین لوگ وہ ہو جائیں گے جو صحابہ کی گستاخی کے ساتھ محبت اہل بیت کے